سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی سرور کونین جان عالم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے اور اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ نے شہدائے احد کے حوالے سے ہماری گفتگو کو سماعت کیا اور جنگ کے آخری احوال آپ نے پچھلے درس کے اندر سماعت کیے، اور آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احد کے شہداء کی تدفین کا معاملہ فرمانا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف کی طرف واپس لوٹنا آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ درس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ تسلسل جڑا رہے اور آپ کو ہمارے دروس کا تسلسل بالکل بغیر کسی مشکل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابو سفیان اپنی تائیں یعنی اپنی طرف سے اس احد کے مارکے کو اپنے لیے یعنی کفار کے لیے ایک بہت بڑی فتح تصور کر رہا تھا، اور اس کی طرف سے لگاتار نعرے لگائے جا رہے تھے اولو حبل و اظہر دینک، اور چیخ کر کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے بدر کے دن کا بدلہ مسلمانوں سے لے لیا۔ پھر ابو سفیان نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر کہا یوم بیوم بدر علی ان الایام دول و ان الحرب سجال فیوم علینا و یوم لنا و یوم نصاع و یوم نصر و حنزلۃ بحنزلۃ و فلان بفلان۔ یہ دن بدر کے بدلے کا بدلہ ہے۔ ایام پھرتے رہتے ہیں اور جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ کسی روز ہمیں شکست ہوتی ہے اور کسی روز ہم فتح حاصل کرتے ہیں، کسی روز ہمیں دکھ پہنچایا جاتا ہے اور کبھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حنزلہ کے بدلے میں حنزلہ، ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام حنزلہ تھا جو بدر میں مارا گیا۔ آج جس حنزلہ کو شہید کیا گیا وہ سیدنا حنزلہ غسیل الملائکہ جو ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے اور جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، ان کی طرف اشارہ تھا، اور کہنے لگا وفلان بفلان، فلاں کے بدلے فلاں معاملہ برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے عمر، ان کو جواب دیجئے کہ ہمارا اور تمہارا معاملہ برابر نہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور اللہ کی رضا سے جنت میں داخل ہوئے، اور تمہارے مقتولین جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزا خدا ہے، یعنی ایک بت کا نام تھا۔ ابو سفیان نے کہا اے مسلمانوں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے اس نوک جھونک کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ذرا آئیے اور میری ایک بات سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عمر جاؤ اور ان کی گفتگو کو سنو اور ان کو جواب دو۔
اس نے پوچھا اقتلنا محمدن، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ یعنی وہ اس بات کی تصدیق چاہ رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا مقتولین احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، باخدا ہرگز نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ آخر میں ابو سفیان نے کہا ہم نے غیظ و غضب میں جو تم نے ہمارے ساتھ بدر میں کیا تھا، ہم نے غیظ و غضب میں تمہاری میتوں کا مصلح کیا، باخدا نہ میں اس حرکت پر خوش ہوں اور نہ میں نے ایسا کرنے سے منع کیا اور نہ ہی حکم دیا۔ آئندہ ہمارا تمہارا مقابلہ ایک بار پھر ہوگا اور وہ مقام بدر صغریٰ کا مقام ہوگا جہاں پر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اس چیلنج کو قبول فرمایا اور کفار نے اپنا رخت سفر باندھا اور واپسی کے لیے تیاری کرنا شروع کی۔ ابو سفیان نے واپس آ کر اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور واپسی کی تیاری کا حکم دیا۔ سرور کونین سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ضرور لاحق تھا کہ ابو سفیان کہیں یہاں سے واپس جانے کی بجائے مدینہ شریف پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ مدینہ شریف میں صحابہ کرام کی کوئی تعداد اتنی خاطر خواہ موجود نہیں تھی۔ تمام صحابہ احد کے غزوے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لا چکے تھے اور مدینہ کے اندر اس وقت زیادہ تر تعداد مسلمان خواتین اور بچوں کو تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے، کفار کی نقل و حرکت پر نگرانی کی جائے، کہیں یہ اس جنگ سے واپسی پر جاتے ہوئے مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے تعاقب میں اور ان کی نگرانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مدبر اور ایک کامیاب جرنیل بھی تھے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اگر یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر واپس لوٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مکہ کی طرف جائیں گے اور ان کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہے کہ یہ مدینہ پر حملہ کریں، تب تو ہمیں ان لوگوں سے قطعاً کوئی خطرہ نہیں، نہ ہی ہمیں ان کے ساتھ دوسری بار جنگ کرنے کی کوئی صورتحال پیش آئے گی۔ اور اگر یہ لوگ واپسی پر گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں اور اونٹوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کا قصد مدینہ شریف پر حملہ کرنے کا ہے، اور اگر ان لوگوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے کوئی قدم اٹھایا، والذی نفسی بیدہ ولئن سعروا الیہا لعصیرن الیہم ثم لاناجزنہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں نے مدینہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اور مدینہ کی طرف حملہ کرنے کے ارادے سے بڑھے تو میں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا اور انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر وادی عقیق تک کفار کے تعاقب میں جاتے رہے اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھتے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کفار اونٹوں پر سوار ہو کر واپس لوٹے ہیں تو آپ وہاں سے واپس آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں پر اپنا سامان لاد کر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گفتگو سن کر اس سے یہ بات کا اندازہ لگا لیا کہ ان لوگوں کا مزید آگے جنگ کرنے کا کوئی قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ واپسی پر صفوان بن امیہ نے اپنے لشکر کے اندر لوگوں کی گفتگو سنی۔ کفار کے لشکر میں یہ گفتگو کی جا رہی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ مدینے پر حملہ کر دیں۔ صفوان بن امیہ نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور کہنے لگا اس موقع کو غنیمت جانو، جتنے ہمارے لوگ مارے گئے سو مارے گئے، اب دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر انہیں نقصان ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی کثیر نقصان، جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا، لہٰذا ہمیں واپس نکل جانا چاہیے، ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہم واپس مکے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ابو سفیان جب مکے میں واپس پہنچا تو اس کو اس بات پر انتہائی فرحت اور خوشی تھی کہ 70 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، یعنی 70 جلیل القدر صحابہ کرام احد کے مقام پر شہید ہو چکے تھے۔ ان صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملات کیے گئے وہ معاملات تو ابھی میں آگے چل کر بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز،
لیکن ابو سفیان اپنے خیال کے مطابق اس جنگ میں فاتح ہو کر لوٹا تھا، اس لیے اس نے واپسی پر حبل کے استحان پر، یعنی جس مقام پر حبل کا مجسمہ نصب تھا، اس مقام پر جا کر اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا انعمت ونصرتنی وشفیت نفسی من محمد ومن اصحابہ وحلق رأسہ۔ اس نے شکرانے کے طور پر حبل کے سامنے جا کر کہا کہ تو نے مجھ پر بڑا انعام کیا، میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے جو انتقام لینے کا جذبہ ابل رہا تھا، تو نے اس کو شفا بخشی، اور اس نے شکرانے کے طور پر وحلق رأسہ اپنے سر کو منڈوا دیا۔ یہ کفار مکہ کے اندر شکرانے اور تحدیث کے لیے سر کو منڈانے کا ایک رجحان پایا جاتا تھا، جو مشرکین کے اندر مشہور تھا کہ یہ شکرانے کے طور پر اپنا سر منڈاتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب تمام تر توجہ ان صحابہ اکرام کی طرف تھی جن کو اس جنگ کے اندر برحمی کے ساتھ کفار نے شہید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر صحابہ میں کثرت کے ساتھ جو صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کے ناک، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ہونٹ، ان تمام کے تمام چہرے کے جو اعضاء ہیں ان کو کاٹ دیا گیا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لاشوں کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ صرف ایک صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سلامت تھی۔ وہ اس لیے سلامت تھی کیونکہ کفار میں اس کا باپ ابو عامر فاسق جو تھا یہ شامل تھا، اور شاید کفار نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد جو تھے ابو عامر فاسق جو تھا اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور ان کی لاش کا تقدس پامال نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا اپنے بھائی کی خبر لو کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں کفار نے ان کے جسم میں 12 نیزے داخل کیے تھے۔ تو سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزا میں تھے، اور اس حال میں تھے کہ آپ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کے اندر سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ سیدنا محمد بن مسلمہ نے جب سعد بن ربیع کو پایا تو آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ سعد بن ربیع نے کہا جزاک اللہ عنا خیر ما جزا نبی عن امتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی امتوں کی طرف سے ان کے نبیوں کو جزا دی، یا اللہ ہماری طرف سے سب سے زیادہ جزا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ پھر عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا صلہ ہے، اور آپ نے آخری الفاظ جو فرمائے وہ انتہائی قابل توجہ بھی ہیں، قابل اہمیت بھی ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی کا منشور بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن ربیع یقول لکم انہ لعذر لکم عند اللہ ان یخلص الا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنکم عین تدرف۔ اپنی قوم سے کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہیے کہ اگر کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور تم میں کوئی ایک شخص بھی زندہ رہا اور آنکھ جھپکنے کے برابر اس میں سکت باقی رہی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کر سکا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرے گا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ یہاں پر سب سے زیادہ تکلیف دہ جو گفتگو ہے وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی خصوصی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا کرتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کا کیا بنا، میرے چچا کہاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اقدس کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس پہاڑ کی چوٹی کے پاس سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا، آپ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے،
تلوار کے ساتھ لڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے انا اسد اللہ و اسد رسولہ اللہم ابرأ الیک مما جاء بہ ہؤلاء یعنی ابا سفیان و اصحابہ و اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء بانحزامہم، میں اللہ کا شعر ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہوں، اے اللہ میں ان کفار کی کارستانیوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ ان مسلمانوں میں سے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی میں تیری بارگاہ میں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک دیکھتے ہیں تو آپ دم بخود رہ گئے کہ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا۔ وہ دل جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دھڑکتا تھا اس دل کو کاٹ کر باہر نکال دیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کے چہرے کی تمام آرائشیں، ناک، آنکھ، کان، سب کو کاٹ دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنا غم انگیز منظر نہیں دیکھا۔ آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی ہی رنج کی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ جو حضرت حمزہ کی سگی بہن تھی، انہوں نے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر بن عوام یعنی اپنی پھپھی کے بیٹے سے اس بات کا اظہار کیا کہ اپنی والدہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک دیکھنے سے روکو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا صدمہ ان کے دل اور دماغ پر ہو جائے اور اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکیں۔ زبیر بن عوام فوراً آگے بڑھتے ہیں اور اپنی والدہ سیدہ صفیہ کو روکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس نہ دیکھیے، کفار نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ سیدہ صفیہ نے فرمایا مجھے مت روکو، فلا صبرنا واحتسبن انشاءاللہ، میں اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر صبر کروں گی اور اللہ سے اس صبر پر امید رکھتی ہوں کہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنی والدہ کو آنے دو، انہیں دیکھنے دو کہ ان کے بھائی نے کیا مقام حاصل کیا اور کفار نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر زبیر بن عوام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اقدس کے پاس اپنی والدہ یعنی سیدہ صفیہ کو جانے دیا۔ سیدہ صفیہ نے بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے بھائی کے لاشا دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ جن میں انصاری صحابہ کی کثرت زیادہ تھی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا تھا، ان کی لاشوں کا بھی مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال اب مرحلہ تھا صحابہ اکرام کی تدفین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بغیر غسل دیے ہوئے، جو شہید ہو چکے تھے، شہید کو بغیر غسل دیے ہوئے ہی دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکلے گا وہ اس حال میں ہی نکلے گا کہ اس کے جسم سے خون رس رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رنگت اس خون کی خون جیسی ہوگی لیکن اس سے خوشبو کستوری کی مہک رہی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام کو مشترکہ طور پر قبروں کے اندر دفنانے کا سلسلہ جاری کرنا شروع کر دیا صحابہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کسی صحابی کی لاش کو مدینہ شریف نہ لے جایا جائے، جہاں پر یہ صحابہ شہید ہوئے ہیں تمام کے تمام صحابہ کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تدفین میں خود شامل تھے۔ ان صحابہ کے جسموں سے زرہ، ان کی تلواریں یہ اتاری جا رہی تھیں اور ان کی تدفین کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہلے اس صحابی کو اتارتے تھے جو قرآن کریم کا زیادہ علم رکھنے والا تھا، حافظ قرآن تھا، عالم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علماء کے ساتھ اور قرآن مجید پڑھنے والوں کے ساتھ یہ سلوک بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کو اور حافظ کو کسی دوسرے شخص جیسا نہیں رکھتا، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں دلیل نظر آتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے صحابہ کو مدینے میں لا کر تدفین کرنے کی اجازت چاہی، اجازت نہیں دی گئی،
یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسی مقام پر دفن کیا گیا، تمام صحابہ ایک ہی جگہ دفن کر دیے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام سے واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 14 خواتین بھی موجود تھیں جو جنگی زخمی صحابہ کرام کو پانی پلاتی تھی، ان کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی تھی، اور اس کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کا گروہ۔ جب یہ قافلہ دامن کوہ احد پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو صفیں باندھنے کا حکم دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی غم کی کیفیت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت غالب تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک اللہم انا نسألک النعیم المقیم لا یہول ولا یزول اللہم انا نسألک النعیم یوم العیلتی۔ اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ جس کو تو کشادہ کرے اسے کوئی قبض کرنے والا نہیں، اور جس کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ کرنے والا نہیں، جسے تو گمراہ کرے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے تو روک لے تو اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو دور کرے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یا اللہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا رزق ہم پر کشادہ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی نعمت کا جو ہمیشہ رہنے والی ہو اور جو پھرے نہیں اور زائل نہ ہو۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کا سوال کرتے ہیں فقر کے دن، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں امن کا، خوف کے دن کا، غنا کا، فاقے کے دن کا۔ اللہم انی عائذ بکا من شر ما آتیتنا ومن شر ما منعتنا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی جو تو نے ہمیں عطا کی، اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں عطا کی، اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے لیے محبوب بنا دے، اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، فسق، نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ وجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر۔ اللہم توفنا مسلمین۔ اے اللہ ہمیں موت دے جب کہ ہم مسلمان ہوں، واحیینا مسلمین، اور ہمیں زندہ رکھ مسلمان بنا کر، والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے رسوا کیے بغیر اور فتنے میں مبتلا کیے بغیر۔ اللہم قاتل الکافرۃ الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک۔ اے اللہ ان کافروں کے ساتھ جنگ کر جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ وجعل علیہم رجزک وعذابک، اور ان پر اپنا غضب اور عذاب بھیج۔ اللہم قاتل الکافرۃ الذین اوتوا الکتاب۔ اے اللہ ان کافروں سے بھی قتال کر جنہیں تو نے کتاب عطا کی۔ الہ الحق کی امین۔ اے سچے خدا ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ میدان جنگ میں، اس احد کے میدان میں اگرچہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جانی مالی نقصان کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے حوصلے قطعاً پست نہ تھے۔ ان عورتوں کے جذبوں کو سلام جو مدینے سے باہر نکل کر اپنے بھائیوں، اپنے شوہروں، اپنے والد اور اپنے دیگر عزیز و اقربا کی شہادتیں سن کر بھی صرف ایک سوال کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا، کیا آپ سلامت ہیں؟ بہت سی خواتین جب یہ سنتیں تو ان کی زبان سے نکلتا کل مصیبت بعدک جلل
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہمارے باپ مر گئے، ہمارے بیٹے مر گئے، ہمارے بھائی مار دیے گئے، ہمارے خاندان کے افراد کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو ایک خاتون مدینے سے باہر نکلتی ہے، اور یہ خاتون جس کا نام حمنہ بنت حجش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشد کامل حضرت حمنہ کو کس انداز سے تسلی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا حمن احتسبی، اے حمنہ مصیبت کا اجر اپنے رب سے طلب کر. وہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مصیبت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالو کا حمزہ بن عبد المطلبی، تیرے ماموں حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ خبر سن کر اس خاتون نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، غفر اللہ لہ ہنیئا لہ الشہادۃ، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے یہ شہادت انہیں خوشگوار ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمنہ بنت حجش سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں احتسبی، اپنی مصیبت کا اجر اللہ سے طلب کر. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ آپ نے فرمایا اخوک عبداللہ ابن جحش، تیرے بھائی عبداللہ بن جحش شہید ہو چکے ہیں. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اس سے کہا احتسبی، اے حمنہ اپنی مصیبت کا اجر اللہ سے طلب کر. کہنے لگی من یا رسول اللہ، کس کی موت پر صبر؟ آپ نے فرمایا زوجکی مصعب بن عمیر، تیرے خاون مصعب بن عمیر شہید ہو چکے. جب اس نے اپنے خاون کا سنا تو کہنے لگی واہ حزنا وصاحت، کہنے لگی صد افسوس، ان کی چیخیں نکل گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زوج المرأتی منہا بمقان، عورت کے دل میں اس کے شوہر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے یتیم ہو گئے، میرے سر سے سایہ اٹھ گیا، مجھے اپنے شوہر کی موت کا دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی دعا طلب کی. لیکن یہ خاتون بھی کہتی تھی کل مصیبت بعد کا جلل، یا رسول اللہ اب آپ ہمارے سروں پر ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. دوسری خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال احوال پوچھتی ہوئی پہنچی. صحابہ نے فرمایا کہ تیرے تمام عزیز و اقربا شہید ہو گئے. وہ کہنے لگی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں. یہاں پر آگے یہ قافلہ چلتا ہوا بنو عبد الاشحل پہنچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کی شہادتیں ہوئیں. بنو عبد الاشحل سے بہت سے صحابہ کی شہادتوں کا معاملہ جڑا ہوا ہے. اس لیے جب رسول اللہ اس قافلے کو لے کر اس قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، عورتوں کی آہو بکا بلند تھی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نے فرمایا لیکن حمزہ لا بواقی لہو، اے خواتین سنو، تم اپنے عزیز و اقربا کو رو رہی ہو، کوئی اپنے بیٹے کو رو رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو رو رہا ہے، میرے چچا کو کوئی رونے والا نہیں، حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں، کوئی دو آنسو ان کے لیے بہا لے. یہ سن کر خواتین نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آہو بکا شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی قبیلے کی ایک بڑی جوان مرد خاتون ملی، ام عامر اشحلیہ. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں اپنے عزیز و اقربا کے جانے کا دکھ تو بہت ہے، لیکن کل مصیبت بعد کا جلل، جب تک آپ ہمارے سروں پر ہیں ہمیں کسی شے کی پرواہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ شریف پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ زخموں کی حالت میں ہیں. آپ نے نماز کیسے ادا کی، آپ کو صحابہ کیسے اٹھا کر مسجد تک لاتے تھے، یہ احوال انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ